السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا۔ ہم ان خوش نصیب افراد کا تذکرہ کر رہے تھے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ساتواں شخص وہ ہے ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، جو تنہا بیٹھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ قرآن کریم میں وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، کہ رب کو گڑ گڑا کر تنہائیوں میں یاد کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ تم اللہ تعالیٰ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، صبح و شام یاد کرو۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقول المنافقون انکم مراؤون، کہ تم اللہ تعالیٰ کو اتنی کثرت سے یاد کرو کہ منافق کہنے لگے کہ یہ لوگ دکھلاوا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر بیان فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ای الناس خیر، اللہ کے رسول سب سے بہتر لوگ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمریں لمبی ہوں اور اعمال اچھے ہوں۔ قال یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے زیادہ افضل کون سا عمل ہے؟ تو فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو دنیا سے اس حال میں جائے کہ تیری زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، سب سے بہتر مال ذکر الہی کرنے والی زبان اور شکر ادا کرنے والا دل اور مومنہ بیوی ہے جو خاوند کو ایمان پر مدد کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو ذکرتہ فی نفسی، میں اپنے دل میں اسے یاد رکھتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھے ومن ذکرنی فی ملئ، اگر کسی مجلس میں ذکر کرتا ہے ذکرتہ فی ملئ خیر منہ، میں اس سے بہتر مجلسوں میں اس کے تذکرے کرتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں صرف اللہ ہی کو پکارنے کی، تنہائیوں میں اسے یاد کرنے کی اور کثرت سے یاد کرنے کی توفیق فرمائے۔ قلبی سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا قلبی سکون اگر چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ اذکار کے حوالے سے مزید انشاءاللہ العزیز آگے بیان کریں گے۔ اللہ ہر حال میں شکر ادا کرنے کی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔